رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا بالقاسم مصطفیٰ محمد. والصلاة والسلام على أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الحسين عليه الصلاة والسلام: اللهم إنك تعلم إنه لم يكن ما كان منا تنافسا في سلطان. صلوات الله. انتہائی واجب الاحترام مومنین کرام اور حاضرین فرش عزا، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد بابرکت ہے کہ امام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا یہ قیام حکومت اور اقتدار کی لالچ میں نہیں ہے، بلکہ تیرے دین کی سربلندی اور شریعت کو قائم کرنے کے لیے ہے. تو عزیزان محترم، ہر سال فلک اور آسمان پر محرم کا چاند نمودار ہوتے ہی کائنات کا ذرہ ذرہ محسن انسانیت حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام، صلوات بھیجیے محمد اور ان کے باوفا ساتھیوں کی شہادت پر سوگوار ہو جاتا ہے. پوری دنیا میں بلا تفریق مذہب و ملت، بلا تفریق رنگ و نسل، ہر آزاد فکر، ہر غیرت مند انسان اپنے محسن اعظم امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے عزاداری میں مصروف ہو جاتا ہے. تو عزیزان ایمان، ہمارے وطن عزیز ہندوستان میں بھی نہ صرف شیعہ بلکہ برادران اہل سنت، یہاں تک کہ برادران اہل ہنود یعنی ہندو لوگ بھی عزاداری اور امام حسین کی مجلسوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. یہی تو ہمارے ملک کی گنگا اور جمنا تہذیب کا حسن ہے کہ یہاں بلا تفریق مذہب و ملت ہماری عزاداری میں، چاہے وہ شیعہ ہوں، سنی ہوں، ہندو ہوں، سب مل کر کے عزاداری کرتے ہیں. اور یاد رکھیے عزیزان ایمان کہ جو کام مل کر کے ہوتا ہے اس میں حسن پایا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج عزاداری اپنی شان و شوکت میں
جو اس میں اضافہ ہو رہا ہے اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ ہم سب مل کر کے عزاداری کرتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان ایمان، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ عزاداری کتنی اہم چیز کا نام ہے، یہ فرش عزا کتنا اہم مقام ہے، اس ایک حدیث کے ذریعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ام المومنین جناب ام سلمہ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اسلام سے میں نے سنا ہے کہ رسول اسلام نے ارشاد فرمایا تھا، صلوات بھیجیے محمد علیہ۔ رسول اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جہاں پر لوگ جمع ہو کر کے فضائل اہل بیت، ذکر اہل بیت کرتے ہیں تو وہاں آسمان سے ملائکہ آ جاتے ہیں، اور جب مجلس ختم ہو جاتی ہے، جب مجمع برخاست ہو جاتا ہے تو یہ ملائکہ پھر دوبارہ آسمان پر عروج کر جاتے ہیں۔ تو جملہ آپ کے حوالے کروں، جب یہ مجلس سے فرشتے اور ملائکہ پھر آسمان پر جاتے ہیں تو جو بقیہ فرشتے اور ملائکہ ہوتے ہیں وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں گئے تھے، آخر وجہ کیا ہے کہ آپ کے جسموں سے ایک ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ جس کو ہم نے کبھی نہیں سونگھا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کہیں اور نہیں گئے تھے بلکہ زمین پر رسول کے نواسے کی مجلس تھی، لہذا ہم وہیں سے آ رہے ہیں۔ تو وہ فرشتے آواز دیتے ہیں، کیا ممکن ہے کہ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم بھی وہاں جا سکیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، مجلس ختم ہو گئی ہے۔ تو عزیزو، آپ نے یہ اندازہ کیا کہ ہم کتنے با فخر ہیں، ہمیں کتنا فخر ہونا چاہیے اس فرش عزا پر آنے کا، اس لیے کہ صرف فرش عزا پر ہم نہیں آتے بلکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آسمان کے فرشتے بھی تمنا کرتے ہیں آنے کی، یہ وہ فرش عزا ہے۔ تو عزیزان ایمان، کل میں نے مقصد عزا کے حوالے سے، چونکہ میرا موضوع یہی ہے، مقصد عزا کے حوالے سے میں نے کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ دیکھیے کہ خداوند عالم اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے کہ یقیناً ہم اس کے رحم اور کرم تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتنا کریم ہے پروردگار کہ جس نے ہماری ضرورت کو اس نے ثواب عطا کر دیا، ہماری ضرورتوں کو اس نے ثواب دے دیا۔ میں نے کچھ مثالیں آپ کے حوالے کر عرض کیا تھا، آج 2-3 مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ جیسے ایک انسان بیمار ہوا تو بیمار ہونے کے بعد ڈاکٹر کے ہاں جانا اس کی ذمہ داری ہے، صحت کے لیے دوا کھانا یہ اس کی ضرورت ہے، مگر اللہ نے اس ضرورت کو ثواب میں تبدیل کر دیا۔ یہ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ آج جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان بڑا ہوا، اس منزل پر پہنچا، کیا وہ شادی کرنا چاہتا ہے تو شادی خود اس انسان کی ضرورت ہے، مگر اس شادی کی ضرورت کو اللہ نے ہمارے لیے ثواب بنا دیا۔ وہ کیسے بنا دیا؟ روایت کہتی ہے کہ جب انسان کی شادی ہوتی ہے تو اس وقت انسان کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ جب انسان کا آدھا ایمان مکمل ہو گیا تو اب آدھے ایمان کا ذمہ دار ہے وہ یہ۔ اور اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ دیکھو تم شادی کرو، اگر تمہارے پاس رزق نہیں ہوگا تو رزق دینے کا ذمہ دار میں ہوں، میں ذمہ داری لیتا ہوں رزق کی۔ اگر تم فقیر ہوگے تو میں تمہیں غنی بنا دوں گا،
تو عزیزو یاد رکھیے، جس کو خدا غنی بنا دے وہ فقیر ہوتے ہوئے بھی فقیر نہیں رہتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ تو آپ اگر انتہائی سنجیدگی کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر اگر اس موضوع پر سوچیں کہ کتنا قریب پروردگار ہے کہ اس نے ہماری ضرورت کو ثواب بنا دیا ہے۔ آپ دیکھیں، اگر انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اب حکم ہے کہ اسے غسل دیا جائے، اسے کفن پہنایا جائے اور اسے دفن کیا جائے۔ یہ ہر انسان پر واجب ہے۔ اگر ایک انسان نے یہ کام کر دیا تو بقیہ سے یہ واجب ختم ہو جائے گا۔ اگر کسی نے نہیں کیا تو سب اللہ کے ہاں جواب گو ہوں گے، سب کو جواب دینا ہوگا۔ یہ مسئلہ ہے۔ تو انسان مرا، غسل دینا، کفن دینا، دفن کرنا، یہ مردے کی ذمہ داری ہے یا جو لوگ زندہ ہیں ان کی ذمہ داری ہے؟ بتائیے، ضرورت کس کی ہے؟ جو مرا ہے اس کی ہے یا جو زندہ ہے اس کی ذمہ داری یا اس کی ضرورت ہے؟ مگر اللہ نے اس ضرورت کو ہماری ثواب بنا دیا ہے۔ وہ اس طریقے سے اللہ نے کہا تم غسل دو، کفن پہناؤ اور اسے دفن کر دو۔ میں کہوں گا پروردگار، اگر میں مرے ہوئے انسان کو غسل نہ دوں، کفن نہ دوں، دفن نہ کروں تو کیا ہے؟ تو خدا کہے گا کہ اگر تم دفن نہ کرو گے تو گویا تم اپنی موت کا سامان مہیا کر رہے ہو، اپنی موت کا سامان مہیا کر رہے ہو۔ وہ کیسے؟ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی انسان یہ ٹھان لے کہ ایک انسان مر گیا، میں اسے دفن نہیں کروں گا، تو عزیزو اب جو ہاتھ تھا یا ہاتھ ہے وہ اس میں حرکت نہیں ہے۔ عزیزو یہ مثال میں اس لیے آپ کو دے رہا ہوں کہ ایک منزل تک لے جانا چاہتا ہوں، صرف ایک جملے کے لیے یہ مثال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اب انسان مر گیا، ہاتھ اس کے پاس ہے مگر اس میں حرکت نہیں ہے، آنکھیں ہیں مگر اب وہ دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہیں، قدم ہے مگر اب قدم چلنے کی صلاحیت اس میں نہیں پائی جاتی۔ میں کہوں گا بھائی یہ کیوں ہے؟ پہلے تو یہ ہاتھ تھا تو اس ہاتھ سے کام کرتا تھا، آنکھیں تھی آنکھوں سے دیکھتا تھا، قدم تھا قدموں سے چلتا تھا، مگر کیا وجہ ہے؟ توجہ کیجیے گا، مگر کیا وجہ ہے کہ جیسے ہی مرا اس کے بدن کی پوری صلاحیت ختم ہو گئی۔ ہاتھ ہے مگر خراب ہو گیا، آنکھیں ہیں مگر خراب ہو گئی، پیر ہے مگر خراب ہو گئے، کچھ کام نہیں کرتے۔ تو میں نے کہا یہ اس لیے ہے کہ جب تک جسم میں روح موجود ہوتی ہے ہاتھ بھی کام کرتا ہے، آنکھیں بھی کام کرتی ہیں، قدم بھی کام کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے ویسے یہ سارے اعضاء فاسد ہو جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، کام نہیں کرتے۔ تو میں کہوں گا شاید اسی مثال سے دنیا یہ سمجھ لے کہ جیسے انسان کے اندر روح ہو تو بدن کام کرتا ہے، ویسے ہی اسلام کے اندر بھی ایک روح پائی جاتی ہے۔ اگر وہ روح موجود ہو تو اسلام ہے ورنہ اسلام نہیں ہے۔ اس روح کا نام محبت اہل بیت ہے۔ اگر انسان کے دل میں محبت ہے تو اصل اسلام پر ہے ورنہ اسلام نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ تو اسلام میں ایک روح پائی جاتی ہے، اگر اس روح کو نکال لیا جائے تو اسلام بنام اسلام ہوگا، حقیقی اسلام نہیں ہوگا۔ تو اسلام کی روح کا نام ہے محبت اہل بیت، محبت اہل بیت ہے۔ تو عزیزان ایمان، ہم اور آپ یہ مجلسیں ادا کرتے ہیں، یقیناً ہمارے لیے یہ پروردگار کی طرف سے ایک خاص لطف ہے۔ میں تو ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ خدا کی قسم اللہ نے بہت سی ہمیں نعمتیں دی ہیں، مگر ان تمام نعمتوں میں یہ محبت اہل بیت اور عزاداری سب سے بڑی نعمت کا نام ہے۔ اور ہم شکر کریں تو کم ہے کہ اللہ نے
ہمیں ایسے خاندان میں پیدا کیا کہ جس خاندان والے محب اہل بیت تھے، ورنہ اللہ پروردگار کسی اور خاندان میں پیدا کر سکتا تھا، یہ اس کے اختیار میں تھا، مجبور نہیں تھا، لیکن خدا کی طرف سے یہ ہمارے لیے لطف اور کرم ہے کہ اس نے ایسے خاندان میں ہمیں پیدا کیا کہ ہم محب اہل بیت بنے۔ تو عزیزان ایمان، ہم مجلسیں کرتے ہیں، ہم خوب مجلسیں کریں، خوب جلوس نکالیں اور عزاداری کریں، مگر یاد رکھیے ایک بات کو، وہ یہ ہے کہ ہماری عزاداری اور ہماری یہ جلوس عزا، یہ ہمارے نحو ماتم اور سینہ زنی، یہ رسول اور اہل بیت رسول کی سیرت کے مطابق ہونا چاہیے۔ شرط یہ ہے کہ اہل بیت کی سیرت کے مطابق ہماری عزاداری ہو۔ اور یہ بھی پروردگار کا لطف ہے کہ اللہ نے ہمیں عزت دی ہے، اللہ نے ہمیں آبرو عطا کی ہے۔ آج خدا کی قسم پوری دنیا میں کتنے مذہب پائے جاتے ہیں، مگر تمام مذہب میں اسی ذکر اہل بیت اور مجلس حسین کے وجہ سے ہم پوری کائنات میں ہم ایک شرف رکھتے ہیں۔ اللہ نے پوری قوموں میں سب سے بہترین قوم ہمیں بنایا ہے، اسی امام حسین کے ذکر اور مجلس کا صدقہ ہے۔ لیکن کیا ہم جو عزاداری کرتے ہیں، کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ یہ جو ہمیں عزت ملی ہے، ہمیں جو یہ آبرو ملی ہے، ہم یہ شریف انسان کہے جاتے ہیں، تو یہ کس کے صدقے میں ہے؟ یہ اس حسین کے صدقے میں ہے کہ جس نے کربلا کے میدان میں قیام کیا، اس لیے کہ امام حسین نے اپنے قربانی کے ذریعے سے نہ صرف شیعہ کو بچایا ہے بلکہ پوری انسانیت کو بچایا ہے۔ آج یہی وجہ ہے کہ دیکھیے ہمارے جتنے امام ہیں، جتنے مذاہب، ہمارے علاوہ جتنے امام حسین سے محبت کرتے ہیں اور کسی امام سے محبت نہیں کرتے، دنیا کے ہر قوم، ہر مذہب امام حسین سے لگاؤ رکھتا ہے، محبت کرتا ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا تھا کہ حسین آج بھی زندہ ہے ہر سویرے میں، یزید مر گیا، یزید مٹ گیا شام کے اندھیرے میں۔ تو عزیزو، یزید جو امام حسین کے مقابلے میں آیا تھا وہ مٹ گیا، اور آج عزاداری اپنے شان و شوکت کے ساتھ باقی ہے۔ تو عزیزان گرامی، میں آپ کی خدمت میں بس اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمیں درس ملتا ہے وہ اسی فرش ادا سے ملتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، بڑا آسان ہے کہہ دینا کہ یہ کربلا سب سے بڑی درسگاہ کا نام ہے۔ تو اب افسوس یہ ہے کہ ہم اس کربلا اور درسگاہ کربلا، اس فرش ادا سے کتنا درس لیتے ہیں، کتنا کردار کربلا سے اپنی زندگی میں اپناتے ہیں۔ تو یہ درسگاہ ہے، اور بس جو جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں، یہ کربلا ہم اور آپ کو کس کا درس دے رہی ہے؟ کردار کا درس دے رہی ہے، تربیت کا درس دے رہی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کربلا ہمیں دولت کا بھی دولت کا بھی درس دیتی ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ دولت کا ذکر کیا ہے؟ کربلا ہمیں دولت کا ذکر جو دیتی ہے وہ مادی والی دولت نہیں ہے، توجہ کیجیے گا، میری طرف متوجہ رہیے، یہ مادی اور مال والی دولت نہیں ہمیں درس دیتی کربلا، بلکہ یہ عملی اور معنوی درس دیتی ہے۔ مانی اگر آپ سے کوئی دنیا میں یہ کہے کہ میں آپ کو پورے کائنات کی دولت آپ کے حوالے کر دوں، آپ بس اتنا کیجئے امام حسین سے محبت ختم کر دیجئے، امام حسین کو چھوڑ دیجئے، تو انصاف سے بتائیے جس کے دل میں سچی محبت امام کی ہوگی، کیا وہ یہ کر سکتا ہے؟ وہ یہی کہے گا تم ساری کائنات کی دولت کو میرے قدموں پر رکھ دو، پھر بھی میں امام حسین کے قدموں کو نہیں چھوڑ سکتا، امام حسین کی محبت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ سچ بات ہے، اس لیے کہ حسین کے ماننے والے وہ ہیں کہ جن کے پیچھے دولت آتی ہے، امام حسین کے ماننے والے دولت کے پیچھے نہیں جاتے۔ دولت امام حسین کے چاہنے والوں کو پیچھے آتی ہے، چاہنے والے دولت کے پیچھے نہیں جاتے۔
تو عزیزان گرامی، ہم اور آپ کا مقصد زندگی کا یہ ہونا چاہیے کہ ہم مجلسوں میں ان فرش ادا سے ہم وہ کردار حسینی اور مقصد حسینی کو اپنی زندگی کے لیے ایک نمونہ قرار دیں۔ اور یاد رکھیے، جتنی محبت ہے ہمیں امام حسین سے، اتنی محبت امام حسین کے کردار سے بھی ہمیں ہونا چاہیے۔ جتنی نظر ہمیں امام حسین پر ہے، اتنے ہی نظر ہماری کردار اور مقصد امام حسین پر بھی ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری نظر امام پر ہے، ہم حسین کو چاہتے ہیں مگر وہ کردار نہیں ہے، وہ اخلاق نہیں ہے، تو لہذا ہمیں اس مجلسوں سے درس لینا چاہیے، کردار کا درس لینا چاہیے۔ تو بس عزیزان گرامی، میں آپ کی زحمت کو آہستہ آہستہ کم کرنا چاہتا ہوں۔ آج کتنی محرم ہو گئی؟ آج 4 محرم ختم ہو گئی۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دوستی انسانی زندگی میں، دوستی اور محبت انسانی زندگی میں ایک بڑا کردار رکھتی ہے، بے پناہ اہمیت کی حامل ہے۔ اس سے کسی انسان کو انکار نہیں ہے۔ کیوں؟ ایک مرتبہ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ بہرحال مجمع کم ہے، اگر اس طریقے سے سنیں گے تو پڑھنے والا کچھ بھی نہیں پڑھ پائے گا۔ ایک صلوات بھیجیے بلند آواز میں۔ یہ محبت اور دوستی اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ کوئی انسان اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہی دوستی اور محبت وہ نمک ہے کہ جو رشتہ داروں کو ذائقہ عطا کرتی ہے۔ یہ دوستی اور محبت وہ نمک ہے کہ جو رشتہ داروں کو ذائقہ عطا کرتی ہے۔ وہ کیسے؟ آج ہم دیکھتے ہیں سماج اور اپنے زمانے میں کہ بہت سے ایسے بھائی اور بہن، ماں باپ، بیٹے ایسے ہیں کہ جن کے درمیان دشمنی، شدید دشمنی پائی جاتی ہے، اور یہ دشمنی اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے قتل پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہی دوستی اور محبت ہے جو قرابت اور رشتہ داروں پر غالب آ جاتی ہے، اتنی غالب آ جاتی ہے کہ اب ایک دوست اپنے راز کو اپنے رشتہ دار یا باپ سے بتانا پسند نہیں کرتا، اپنے دوست سے اپنے راز کو بتانا پسند کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان رشتہ داروں کے اندر خونی رشتہ تو پایا جاتا ہے، مگر جو حقیقی محبت ہونی چاہیے وہ آپس میں محبت نہیں پائی جاتی ہے۔ اگر ہم کو اس محبت کو دیکھنا ہے تو ہمیں کربلا جانا پڑے گا۔ کربلا سے ہمیں محبت، بھائی بھائی میں، بیٹے باپ میں، بھائی بہنوں میں، اگر آپ کو حقیقی محبت چاہیے تو آپ کو کربلا کے میدان میں ملے گی۔ تو عزیزو، یہ دوستی، کائنات میں محبت، دیکھیے یہ محبت فطری تقاضے کا نام ہے، یہ محبت بری چیز نہیں ہے۔ اس لیے ایک جملہ کے حوالے کرو، یہی محبت ہے جو جہنم میں بھی لے جائے گی، اور یہی محبت ہے جو جنت میں بھی لے جائے گی۔ تو محبت غلط چیز کا نام نہیں ہے، غلط چیز کا نام نہیں ہے، لیکن سیرت، ارباب سیرت اور محدثین نے لکھا ہے کہ ایک دنیا میں ایک ایسا انسان تھا کہ جس کو امام حسین سے بچپن سے محبت تھی، جس کو حبیب ابن مظاہر کے نام سے ہم جانتے ہیں، اور اس محبت کو جناب حبیب نے اپنے آقا کے ساتھ نبھایا بھی ہے۔ اور منتخب توراہی ایک رائٹر ہے، انہوں نے لکھا ہے ایک واقعے کو کہ رسول اسلام ایک مرتبہ اپنے چند صحابیوں کے ساتھ کہیں سے گزر رہے تھے، تو کیا دیکھا کہ چند بچے آپس میں کھیل رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ رسول اسلام قریب گئے اور جانے کے بعد ایک لڑکے کے بازو پر ہاتھ رکھا، شانے پر ہاتھ رکھا اور قریب لے کر آئے، اور تاریخ کہتی ہے کہ رسول اسلام نے
اس لڑکے کی پیشانی کا بوسہ دیا۔ بوسہ دینے کے بعد اب جو صحابیوں نے دیکھا اسے روانہ کر دیا۔ اب جب صحابیوں نے اس عمل کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد رسول اسلام سے یہ پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ اتنے بچے تھے مگر ان میں سے ایک کو آپ نے پیار کیا، آپ نے ایک سے محبت کیا، آخر وجہ کیا ہے؟ تو رسول اسلام نے جواب دیا، تمہیں نہیں معلوم، یہ وہی بچہ ہے کہ جو میں دیکھ رہا تھا کہ جو امام میرے لال حسین کے قدم کے پیچھے تھا اور میرے لال حسین کے قدم پر اپنا قدم رکھتا تھا، اس لیے مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ تو خیر میرا دل کہتا ہے کہ جب یہ دیکھا ہوگا رسول اسلام نے حبیب کو حسین کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے، تو میرا دل کہتا ہے کہ رسول اسلام کو کربلا کا واقعہ یاد آیا ہوگا، کربلا کا واقعہ یاد آیا ہوگا کہ یہی بیٹا ہوگا، یہی حبیب ہوگا، جب میرا لال کربلا کے میدان میں مجبور ہوگا، گھر جائے گا دشمنوں میں، تو یہی حبیب ہوگا جو میرے لال حسین کی مدد کے لیے کربلا میں جائے گا۔ تو ہاں عزیزو، وہ وقت آ بھی گیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب یہ قافلہ کربلا کے میدان میں پہنچا، پہنچنے کے بعد جب عاشورہ کا دن آیا، شب عاشور آئی، تو تاریخ نے لکھا ہے کہ جب ساری زمین کربلا میں، کربلا کی سرزمین پر ہزاروں کی تعداد اور لاکھوں کی تعداد میں جب دشمن آ گئے اور ہر طرف سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آنے لگی، تو تاریخ نے لکھا ہے کہ جب ان گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سیدانیوں کے کانوں میں جاتی تھی تو یہ سیدانیاں تڑپ جاتی تھی اور تڑپ کر آواز دیتی تھی۔ ایک مرتبہ امام حسین کو جناب زینب نے بلوایا، کہا بھیا یہ بتاؤ کہ کربلا کے میدان میں اتنے دشمن ہیں، ہر طرف سے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آ رہی ہے، میرے بھیا یہ بتاؤ کیا تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے، تمہارا کوئی چاہنے والا نہیں ہے؟ ہاں عزیزو، یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ امام حسین نے کاغذ اور قلم لیا اور ایک خط لکھا، اس میں امام نے لکھا من الحسین الغریب الی الرجل الفقیر۔ امام نے لکھا کہ یہ حسین غریب کا خط ہے، ایک مرد فقیر جناب حبیب کے نام لکھا۔ اور لکھنے کے بعد جناب زینب سے کہا، زینب میں نے یہ خط لکھ دیا ہے اپنے چاہنے والے کے نام۔ ایک مرتبہ جناب زینب آواز دیتی ہیں، بھیا یہ بتاؤ کہ تم نے خط میں کیا لکھا؟ تو امام نے کہا، میں نے مدد کے لیے پکارا ہے، میں نے اپنے بچپن کے دوست کو مدد کے لیے بلایا ہے۔ تو عزیزو، قیامت کا جملہ ہے کہ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا، اے میرے بھیا حسین، میری طرف سے بھی ایک جملہ اور پڑھا دو۔ امام نے کہا، بہن زینب وہ جملہ کیا ہے؟ جناب زینب نے کہا، میرے بھیا حسین ایک جملہ میری طرف سے لکھ دو اور کہہ دو کہ اے حبیب، اگر تم اپنے نواسے حسین کی مدد کرنا چاہتے ہو تو قبل اس کے کہ حسین قتل کر دیا جائے کربلا میں آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، تاریخ کہتی ہے کہ امام نے یہ خط قاصد کے حوالے کیا۔ قاصد یہ خط لے کر چلا، کوفے میں پہنچا، جناب حبیب کے دروازے پہ گیا، دق الباب کیا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جناب حبیب جیسے ہی آواز کو سننا تھا دروازے پر آ گئے، کیا دیکھا کہ قاصد حسین کا کھڑا ہوا ہے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ کہا مولا نے خط آپ کے لیے دیا ہے۔ جناب حبیب نے فوراً اس خط کو لیا، تاریخ کہتی ہے اس خط کو کھولا اور اپنے آنکھوں سے لگایا۔ لگانے کے بعد گھر کے اندر آئے، مومنہ زوجہ بیٹھی ہوئی تھی۔ پوچھا، اے میرے والی و وارث حبیب کیا بات ہے؟ کہا میں کیا بتاؤں، ادھر ادھر کرنے لگے۔ تو ایک مرتبہ وہ مومنہ آواز دیتی ہے کہ اے حبیب جو سچ ہے وہ بتاؤ۔ تو ایک مرتبہ یہ حبیب آواز دیتے ہیں کہ دیکھو اے میری زوجہ، اے میری بیوی شریک حیات، کہ دیکھو میرے آقا حسین نے
مجھے کربلا میں مدد کے لیے بلایا ہے۔ تو ایک مرتبہ یہ مومنہ آواز دیتی ہے، اے حبیب پھر تمہارا ارادہ کیا ہے؟ تو ایک مرتبہ حبیب کہتے ہیں، ارے میں تو تمہارا سوچتا ہوں کہ اگر میں چلا گیا شہید ہو گیا تو تمہارا کیا ہوگا؟ تو ایک مرتبہ یہ مومنہ کا سننا تھا کہ حبیب کو آواز دیتی ہے کہ حبیب تمہیں میرا خیال ہے، اور زہرا کا لال کربلا کی سرزمین پر دشمنوں کے مجمع میں گھرا ہوا ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ عزیزو، جناب حبیب تیار ہوئے، بس آخری جملے ہیں۔ جناب حبیب آئے، گھر کے باہر آئے، گھوڑا تیار تھا، جناب حبیب گھوڑے پر سوار ہوئے۔ تاریخ کہتی ہے جناب حبیب گھوڑے پر سوار ہونے کے بعد آدھی طوفان کی طرح کربلا کے میدان کی طرف چلے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ جب حبیب گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے چلے تو گرد اڑنا شروع ہوئی۔ جب امام مظلوم نے گرد اڑتی ہوئی دیکھا تو ایک مرتبہ علی اکبر اور عباس کو آواز دیا، کہا میرے لال علی اکبر، میرے بھائی عباس، ارے آگے بڑھو، میرے بچپن کا دوست حبیب آ رہا ہے۔ جیسے ہی حبیب پہنچے، جناب علی اکبر کو دیکھا، جناب عباس کو استقبال کرتے ہوئے دیکھا تو ایک مرتبہ سر کو پیٹ لیا جناب حبیب نے، ہائے حسین پر کیا وقت آ گیا ہے کہ علی اکبر جیسا، عباس جیسے ایک غلام کے استقبال میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہاں عزیزو، بس صاحب کی مجلس تمام ہو رہی ہے، ایک جملہ اور مجلس تمام ہے۔ عزیزو، یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک مرتبہ جناب زینب نے خیمے سے جناب فضہ کو آواز دیا، کہا فضہ آؤ۔ فضہ آئی، جناب زینب نے کہا اے فضہ، ارے جاؤ میرے بھائی کے بچپن کے دوست حبیب کو سلام کہہ دو۔ ہاں عزیزو، جیسے فضہ نے جناب حبیب کو شہزادی کا سلام کہا، جناب حبیب نے سر کے امامے کو پھینک دیا، ہائے رسول زادیہ، ارے شہزادی زینب، ہم جیسے غلاموں کو سلام کہلائے۔ یہ وقت کیا وقت آ گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، اسی ذکر کا واسطہ اور صدقہ کہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما، خصوصاً اس عزاداری اور اس فرش ادا اور اس گریے کو شہزادی کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے دامن میں اس کو جگہ عنایت فرما۔ پروردگار عزاداروں کو، شیعہ حیدر کرار کو دنیا میں جہاں جائیں ان کے جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ تمام چاہنے والے عزاداروں کو جو بھی مشکلات میں ان کی مشکلات کو دور فرما۔ پروردگار جو بیمار ہیں ان کو شفا عنایت فرما۔ اور آخری دعا جو سب سے بہتر دعا ہے، پروردگار اسی ذکر اور فضائل اور مصائب کا واسطہ کہ ہمارے آخری امام اور وارث اعلیٰ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے خاص مددگاروں میں شمار فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔